رزق، عزت، دولت، کامیابی اور شہرت بڑھانے کا لاجواب وظیفہ لے کر آج کی اس ویڈیو میں حاضر ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والی ذات ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں پیارے دوستو جو عمل آپ کے لیے لائے ہیں یا جس بہن یا بھائی نے بھی کیا، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی، اس کو کامیابی ملی ہے اور کامیابی بھی ایسی کہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ دولت ملی تو ایسی جس میں کمی نہ ہو بلکہ اضافہ ہی اضافہ ہو۔ اگر پیارے دوستو آپ شہرت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں یا پھر کوئی پریشانی ہے اس سے نجات چاہتے ہیں، کسی مسئلے میں پریشان ہے، کوئی کوٹ یا کچہری کا مسئلہ ہے، بس یہ ایک عمل کریں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جو چاہے وہ ملے گا، ہر طرح کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو وہ دلائے گا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور آپ کو وہاں سے رزق دلوائے گا کہ آپ کو اس کی امید بھی نہ ہوگی۔ جس کسی نے اس کو نوکری کے لیے کیا، جس کسی بہن یا بھائی نے اس وظیفے کو نوکری کے لیے کیا، اس کو نوکری مل گئی۔ جس کسی نے اس وظیفے کو قرض سے نجات کے لیے کیا، اسے قرض سے نجات مل گئی۔ اگر کسی نے اولاد کے لیے کیا تو اسے اولاد ملی۔ غرض جو بھی حاجت ہو، بس اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کرے، انشاءاللہ وہ کام جو سالوں سے نہیں ہوئے اس عمل کی برکت سے ہو جائیں گے۔ یہ عمل آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے مکمل تفصیل بتائیں گے، اور اس ویڈیو میں آپ کو کارگزاری بھی سناؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ وظیفہ کتنا پاورفل ہے۔ جو میں نے اتنی باتیں کی ان کا کیا وجود ہے، بس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور مکمل دیکھنا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جن کی طاقت زبردست اور تاثیر دار ہوتی ہے، جو پڑھنے والے کو اسی ٹائم اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ یہ عمل بھی ایسا ہی لاجواب ہے جس کی بڑی برکات ہے۔ یہ عمل کو آپ کو شاید آج پتہ چلے، لیکن یہ عمل صدیوں سے مجرب ہے، اور جس کسی بہن یا بھائی نے اس عمل کو کیا اس کو ضرور فائدہ ہوا ہے، کیونکہ آج کے اس عمل کا تعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ہے۔ یہ کارگزاری ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ کارگزاری ایک بہن کی ہے کہ جب سے بچپن سے جوانی میں قدم رکھا، نہ دین کا پتہ نہ آخرت کا، کسی نے بتایا ہی نہیں۔ میں اپنی 25 سال کی زندگی میں وہ سب کچھ کر چکی تھی جس کو شاید میں اپنے الفاظ میں بیان بھی نہ کر سکوں۔ صبح لیٹ اٹھتی تھی، رات کو گانے باجے پارٹی چلتی رہتی تھی، ساری رات میں باہر رہتی تھی، اور صبح کو نماز کا بھی نہیں پڑھتا چلتا تھا۔ جس سے میں پیار کرتی تھی اس کے لیے میں نے اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں، یہاں تک کہ اپنے سب دوستوں سے لڑائی کی، اور وہ مجھے شادی کا دلاسا دے کر چھوڑ کر چلا گیا۔ جب اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ میں نے نشہ کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ میری جاب بھی چلی گئی۔ اب میں گھر میں ہی پڑی رہتی، سارا دن پریشان، ڈپریشن میں، نہ کسی سے بات کرتی نہ کسی سے ملتی۔ پھر ایک دن اچانک میں وہ سوچ میں پڑ گئی کہ میں یہ اپنے ساتھ کیا کر رہی ہوں، نہ نماز، نہ روزہ اور نہ آخرت کی فکر۔ پھر میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب میں نے اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے رو رو کر معافی مانگی، تو جب میں نے یہ کام کیا تو میرے دل کو بڑا سکون ملا۔ لیکن نہ جانے کیوں میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اور نہ ہی مجھے کوئی جاب مل رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے کسی جگہ پر ایک وظیفہ پڑھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ نماز کی پابندی کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعمال ہدیہ کرے، یعنی تلاوت کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو ہدیہ کر دے۔ کوئی نیک کام کرے تو اس کا ثواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو ہدیہ کر دے۔ اسی طرح اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلائے تو اس کا ہدیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو ہدیہ کر دے۔ اور یاد رہے کہ الغرض کوئی بھی نیک کام کرے تو اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو ہدیہ کر دے۔ یہاں تک کہ ہر نماز کے بعد نوافل ادا کریں، اور نوافل ادا کرنے کے بعد جب دعا کریں تو اس کا ثواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو ہدیہ کر دے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں اور آپ کا جتنا بھی خاندان ہے وہ سب شامل ہیں۔ تو جب آپ کوئی بھی نیک کام کر کے ان کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو ہدیہ کر دیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ درود پاک بھی پڑھیں
تو اس کا ثواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو ہدیہ کر دے۔ بہن کہتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ گئی، اور نماز کے بعد نوافل ادا کرتی اور درود پاک بھی پڑھتی تو اس کا ثواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو ہدیہ کر دیتی۔ بہن کہتی ہیں کہ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ جب سے میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ میری ساری پریشانیاں ختم ہونے لگ گئی۔ مجھے ایک بہت ہی بڑی کمپنی میں جاب مل گئی، اب میری سیلری بھی بہت زیادہ اچھی تھی، میں بہت زیادہ خوش تھی اپنی زندگی میں۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی اور اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کرتی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ اب میری زندگی بہت زیادہ پرسکون گزر رہی تھی، میں ان لوگوں سے بھی ملنے لگ گئی جن سے میں ملتی نہیں تھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ بہن کہتی ہے کہ اس وظیفے کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بہن بھائی بھی اس پر عمل کر کے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں اور اپنی زندگی میں سکون پا سکے اور ان کو جو بھی حاجتیں ہیں وہ پوری کروا سکے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ایک بہن کی کارگزاری، جیسا کہ آپ نے سنا کہ کس طرح بہن کی زندگی بدل گئی اس عمل کی برکت سے۔ تو پیارے دوستو، عمل بڑا ہی آسان سا ہے، آپ نے بھی جو بھی نیک اعمال کرنا ہے ان کا ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو ہدیہ کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ پیارے دوستو آج سے ہی کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کی جو بھی مشکلیں پریشانی ہیں اور جو بھی حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ حاجت آپ کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ کو نوکری کی حاجت، شادی کی حاجت یا پھر کسی اور چیز کی حاجت۔ بہت سارے لوگ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں لیکن کوئی اسباب نہیں بن پاتا، یا پھر کوئی بھی معاملہ جو آپ کا حل نہ ہو رہا ہو، یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساری پریشانیاں حل ہونا شروع کر دیں گی۔ پیارے دوستو، بہن بھائیوں، آپ یہ عمل آج سے ہی کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کی ساری حاجت اور مرادیں پورے ہونا شروع ہو جائیں۔ عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یعنی کوئی بھی نیک کام کریں، یعنی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا یا پھر کوئی بھی چھوٹا سا بھی نیک کام کیا تو اس کا ہدیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو پیش کر دے۔ پیارے دوستوں، جب اس عمل کو کرنا ہے تو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو وہاں سے آہستہ آہستہ رزق ملنا شروع ہوگا کہ جہاں سے آپ کو امید بھی نہ ہوگی، اور جو رزق آپ کو ملے گا اس میں بہت ہی زیادہ برکت ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں، انہیں بہت سارا رزق ملتا ہے لیکن وہ رزق حلال طریقے سے نہیں کمایا گیا ہوتا، اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ جتنا بھی کماتے ہیں انہیں تھوڑا لگتا ہے اور وہ اس طرح غائب ہوتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن جب آپ یہ عمل کر کے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں گے تو جو آپ کا رزق ہوگا اس میں بے شمار برکت ہوگی، اور وہ رزق بھی ایسا ہوگا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا، یعنی 1 روپیہ بھی ہوگا تو اس میں بھی بہت زیادہ برکت ہوگی۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ بڑا ہی آسان اور چھوٹا سا ہے، بس آپ نے اس چھوٹے سے عمل کو اپنی زندگی کا معمول ضرور بنا لینا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس وظیفے کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس وظیفے کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بہن بھائی بھی اس وظیفے پر عمل کر کے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ کی زندگی میں جو بھی مشکل اور پریشانی ہے وہ آپ کی حل فرمائے۔ آمین۔